بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج میں بیان کروں گا کہ بنی اسرائیل صحرا میں کیوں اور کیسے بھٹکتے رہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے سیدنا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ارض فلسطین ہجرت کر جانے کا حکم صادر فرمایا۔ یہ وہی سرزمین ہے جو سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام اور آپ کے ان تمام نیک خاندان اور پیروکاروں کے لیے منتخب فرمائی گئی تھی جو اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان رکھنے والے اور اس سے ڈرنے والے تھے اور آئندہ بھی ہوں گے اور اس کے احکام کی تابداری بجا لائیں گے۔ لیکن بنی اسرائیل کا معاملہ یہ ہوا کہ وہ اپنی گندی زندگی ترک کرنے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام پر عمل درآمد کرنے پر تیار نہیں ہوئے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے واضح اور روشن احکام سے اور دور ہو گئے اور ان کو قبول کرنے سے صاف انکار کر دیا۔ جب سیدنا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو کانانیوں اور ہتھیوں کے خلاف جہاد کرنے کا حکم دیا، یہ وہی لوگ تھے جو بنی اسرائیل کے دشمن تھے۔ لیکن بنی اسرائیل جن پر دنیا کی دولت اور لالچ چھا چکا تھا، انہوں نے صاف انکار کر دیا کہ اے موسیٰ، یہ یہاں کے بہت بڑے لوگ ہیں، ہم اس وقت تک یہاں سے نہیں جائیں گے جب تک یہ لوگ پہلے یہاں سے نہیں چلے جاتے۔ قدیم کتب کے مطابق یہ لوگ 60 لاکھ کے قریب تھے۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو اس سارے لاؤ لشکر میں سے صرف 2 بہادر اور جی دار مل سکے جو جہاد پر تیار ہو گئے تھے۔ ان دونوں نے بنی اسرائیل سے یہی کہا کہ جب ہم اس شہر میں داخل ہوں گے تو فاتحین کی حیثیت سے اللہ تبارک و تعالی ہمیں داخل فرمائے گا۔ لیکن تمام کے تمام بنی اسرائیل پر دنیا کا لالچ اور موت کا خوف چھا گیا تھا۔ انہوں نے یہ بات بھی سننے سے انکار کر دیا۔ سیدنا حضرت موسیٰ علیہ السلام آخرکار اس نتیجے پر پہنچ گئے کہ بنی اسرائیل جن کو وہ فرعون کے مظالم سے بحکم الہی اور اس کی مدد سے سمندر سے گزار کر یہاں لے آئے ہیں، وہ بالکل ہی نالائق، ناکارہ اور سخت ناشکرے اور نکمے لوگ ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو بیٹھے بٹھائے بہترین خوراک تک مرحمت فرما رہا ہے، اور یہ ناشکرے لوگ اور گھٹیا چیزوں کے لیے شور شرابہ کر رہے ہیں، جبکہ ایسی نعمتیں تو کبھی ان بنی اسرائیل کے خواب و خیال میں بھی نہیں آئی تھی۔ غلامی تک سے نجات مل گئی تھی، وہ بھی فرعون جیسے ظالم و متکبر حکمران کی۔ آخر بنی اسرائیل کی ناشکری کی کوئی حد ہوتی؟ جب سیدنا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو حکم دیا کہ وہ کانانیوں کے شہر پر قبضہ کر لیں، تو انہوں نے موت کے خوف سے اس حکم سے، جو دراصل اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کا حکم تھا، ماننے سے انکار کر دیا۔ فرعون جہنم واصل ہو چکا تھا، مگر اس کی بدرو اب تک بنی اسرائیل کی نفسیات پر مسلط تھی۔ اس سے نجات کے لیے ایک طویل مدت درکار تھی۔ اس مرحلے پر اللہ کے سچے بندے اور سچے پیغمبر سیدنا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر اپنے رب کریم کے دربار میں حاضری دی اور اس کو تمام صورتحال سے آگاہ کر کے درخواست کی، اب تو میں یعنی سیدنا موسیٰ علیہ السلام اور ان کے بھائی سیدنا ہارون علیہ السلام ہی رہ گئے ہیں جو تیرے احکام بجا لانے کے لیے ہر وقت حاضر ہیں۔ اب تو ہی ہمارے اور ان لوگوں یعنی بنی اسرائیل کے درمیان فیصلہ فرما دے۔ اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو سب سے بلند ترین ہے اپنا بالکل ہی درست فیصلہ صادر فرمایا کہ ایسا اور اتنا درست فیصلہ کوئی اور کر ہی نہیں سکتا۔ اس نے بنی اسرائیل کی اس نسل کے بارے میں فیصلہ صادر فرمایا کہ یہ نسل مصریوں کے ہاتھوں بے حد خراب اور کرپٹ ہو چکی تھی۔ بنی اسرائیل کی یہ نسل خراب و خستہ خوار ہو کر صحراؤں میدانوں میں اس وقت تک ماری ماری پھرتی رہے گی
جب تک یہ نسل ختم نہ ہو جائے یا انتہائی ضعیفی تک نہ پہنچ جائے اور اس کی جگہ اگلی نسل نہ لے لے، اور اس نئی نسل کو شکست نہیں ہوگی، اور یہ نسل جنگ آزما رہے گی جب تک اسے فتح حاصل نہ ہو جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ فیصلہ اور حکم کوئی ٹال نہیں سکتا، نہ تبدیل کر سکتا ہے۔ بنی اسرائیل کی در بدری کا زمانہ شروع ہو گیا۔ صبح سے شام تک صحراؤں میں بھٹکنے پھرنے اور یوں دن رات کاٹنے کا دور آ گیا۔ ان کی کوئی منزل ہی نہیں تھی، کبھی ادھر جاتے اور کبھی ادھر، یوں رات دن کٹتے گئے۔ بھٹکتے بھٹکتے یہ قوم صحرائے سینائی میں پہنچ گئی۔